اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے گھر ٹوٹنے نہ دینا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم مغربی طرز معاشرت اور اسلامی طرز معاشرت کا جائزہ لے رہے تھے۔ پہلی بات ہم نے دیکھی تھی، مغرب میں نکاح کو مردوں کی غلامی سمجھا جاتا ہے اور اسلام میں اسے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے اور مغرب میں بڑا فرق ہے، اس لیے گھرانے کے اوپر اس کے واضح اثرات بھی نظر آنے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خاندان میں مرد اور عورت کی حیثیت مغرب میں برابر ہے، جبکہ اسلام مرد کو سربراہ خاندان بناتا ہے، لیکن عورت کو اس سے پورے حقوق ادا دلواتا ہے، پوری عزت دلواتا ہے، محبت دلواتا ہے۔ مغرب میں عورت مرد کے دوش بدوش معاشرتی ذمہ داریاں بھی ادا کرتی ہے، اور اسلام میں صرف گھر کے اندر رہ کر اس کی ذمہ داریاں نبھاتی ہے۔ وہ گھر سے باہر اپنی ضرورت کے لیے جا سکتی ہے، لیکن گھر کے باہر کی ذمہ داری اس پر نہیں ڈالی گئی۔ مغرب میں معاشی ذمہ داری مرد کی طرح عورت کی بھی ہے، اسلام میں صرف مرد ذمہ دار ہے۔ مغرب میں گھرداری دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے، یا یہ کہ گھرداری کے حوالے سے دونوں کے درمیان کلاشز پیدا ہوتے رہتی ہیں۔ اسلام اسے خاتون کی ذمہ داری قرار دینے کے باوجود بھی مرد کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نمونے کے طور پر رکھتا ہے کہ مرد کو عورت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ شوہر کے اطاعت کے بارے میں مغربی تہذیب یہ کہتی ہے یہ آزادی نسواں کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ واجب ہے۔ مغرب میں گرل فرینڈ بنانا یا بوائے فرینڈ بنانا جزو زندگی ہے، جبکہ اسلام اس کو قطعی حرام قرار دیتا ہے۔ مغرب میں تعدد ازواج یعنی ایک سے زائد بیویوں کا تصور مضحکہ خیز ہے، لیکن اسلام 4 تک اس کی اجازت دیتا ہے۔ مغرب میں زنا کو تفریح، تباہ اور دل لگی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسلام اسے قطعی حرام قرار دیتا ہے۔ مغرب میں شراب کو جزو حیات سمجھا جاتا ہے، اسلام اسے قطعی حرام قرار دیتا ہے۔ مغرب میں بن بیاہی اولاد قانونی اولاد کے مقابلے میں زیادہ قابل ترجیح ہے، جبکہ اسلام میں بن بیاہی اولاد زندگی بھر کے لیے باعث ندامت اور ملامت بن جاتی ہے، اگرچہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کسی کو اس کے ماں باپ کے فعل کی وجہ سے برا بھلا کہا جائے۔ اولاد کی پرورش مغرب میں لذت حیات میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھی جاتی ہے، اور اسلام میں اس کے ذمہ دار والدین ہیں۔ والدین کی خدمت مغرب میں بار گراں سمجھی جاتی ہے، اس لیے اولڈ ہاؤسز آباد ہوتے ہیں۔ اسلام میں یہ عین عبادت اور سعادت سمجھی جاتی ہے۔ مغرب میں طلاق مرد کی طرح عورت بھی دے سکتی ہے، ہمارے اسلام میں اس کا حق مرد کے پاس ہے۔ عورت چاہے تو خلا لے سکتی ہے، یعنی اپنا حق طلاق خرید سکتی ہے۔ مغرب گھر سے باہر حجاب کرنے کو تاریک خیالی قرار دیتا ہے، اور اسلام اسے عورت کی عزت اور عفت کا محافظ قرار دیتا ہے۔ ہم مغرب اور اسلام میں اگر موازنہ کر کے دیکھیں تو دونوں تہذیبیں ایک دوسرے کی ضد ہیں، دونوں میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے۔ ہم وہ طریقہ کار کیسے اپنا سکتے ہیں جو رب کو ناراض کرنے والا، اس زندگی کو بھی جہنم کی آگ بنا دینے والا، اور پھر آخرت میں بھی آگ کا مستحق بنا دینے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے اس رشتے کو اتنا مقدس بنایا ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے دونوں کی ذمہ داریاں بھی ٹھہرائیں اور دعائیں کرنے کو بھی کہا۔ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ دعا سکھائی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں
اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والوں کا امام بنا۔ سورۃ الفرقان آیا 74۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جب اپنے گھر سے محبت رکھتا ہے، دنیا کے گھر کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہتا، تو آخر وہ اس کے لیے الٹی طرف جا کر ایفرٹس کیوں کرنا چاہتا ہے؟ وہ اس حقیقت کو کیوں نہیں سمجھتا جو کام میں کر رہا ہوں وہ گھرانے کو توڑنے والے کام ہیں، جوڑنے والے کام نہیں۔ گھر ٹوٹ جاتے ہیں جب گھرانے کے لوگ ان گھروں کے بارے میں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کرتے، جب وہ رب کا شعور نہیں رکھتے، جب وہ اپنے مقصد زندگی کو نہیں سمجھتے، جب وہ آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں یہ تصور دیا ہے، اگر تمہیں حفاظت کے لیے دنیا کا گھر چاہیے تو جنت کے گھر کی حفاظت کے لیے بھی دنیا میں اعمال صالح کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے، آپ کا سودا بڑے گھاٹے کا سودا ہے، چاہے وہ دنیا کی آگ ہو یا آخرت کی۔ یہاں پر رب العزت نے اسی طرف توجہ دلائی ہے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچا لو، اور یہ بھی کہا یا ایھا الذین کفروا، اے لوگو جنہوں نے انکار کیا، یعنی اب ہماری بات نہیں مان رہے ہو، اپنے گھر والوں کو آگ سے نہیں بچاتے ہو، لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، آج کے دن معذرتیں نہ کرو، یقیناً تمہیں انہی اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ۔ تم نے جو جرم کیا، اے ایمان والو، خطائیں ہوتی ہیں، توبہ کر لو، سچی توبہ، خالص توبہ کر لو، اور اپنے گھروں کی حفاظت کرنے کی کوشش کرو، دنیا کے گھر کی بھی اور آخرت کے گھر کی بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے گھرانوں کی مثالیں دی، ایک نبی کا گھرانہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا گھرانہ، حضرت لوط علیہ السلام کا گھرانہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کی خواتین کا کردار، رول بتایا ہے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان کی، یعنی حضرت نوح کی علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان کی ہے۔ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 نیک بندوں کے نکاح میں تھی، پھر ان دونوں نے ان کے ساتھ خیانت کی، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، اور ان سے کہہ دیا گیا ان داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی آگ میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں ان دونوں کی زندگیوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شوہروں کی نیکی بیویوں کے کام آنے والی نہیں، کوئی نبی بھی اپنی بیوی کو آگ سے نہیں بچا سکتا، لہٰذا اگر کسی کا شوہر نیک ہے، کسی کا شوہر بہت اللہ والا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے معاملات درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ خود آگے بڑھ کر کوشش نہیں کرتی۔ اور اگر کل نبیوں کی بیویاں نہیں بچ سکیں تو آج آخر ہم کس پر بھروسہ رکھ کر اپنے معاملات کو اسی طرح سے چھوڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح رب العزت نے 2 اور خواتین کی بھی مثال دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے، جب اس نے کہا اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے، اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے۔ یہ فرعون کی بیوی ہے، محلات میں رہنے والی، ان محلات میں رہتے ہوئے بھی اسے احساس ہے کہ مجھے جانا کہاں ہے۔ عام طور پر دولت انسان کو بہت کچھ بھلا دیتی ہے، اور مال اور اقتدار انسان کے اندر بہت بھوک بھر دیتا ہے، لیکن ایک برے شوہر کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی بیوی اپنی ذمہ داری خیال کرتی ہے
کہ مجھے اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے۔ آسیہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے۔ بہت اہم بات ہے کہ مجھے میرے برے شوہر کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے۔ میں نے ان کے ساتھ رہ کر آخر کیا کرنا ہے۔ اسی طرح مریم علیہ السلام کی مثال ہے، اور عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام کی مثال، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس میں اپنی طرف سے ایک روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے کلمات، اس کی کتابوں کی تصدیق کی۔ وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ بیٹی کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ بیٹیاں تو شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ عملی نمونے، رول ماڈل اللہ تعالیٰ نے اس لیے سامنے رکھے ہیں۔ بیوی ہونے کی حیثیت میں دیکھنا ہے تو حضرت آسیہ علیہ السلام کو دیکھو، اور اگر بیٹی ہونے کی حیثیت میں دیکھنا ہے تو حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھو، جس نے اپنی عزت کی بے مثال حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی کتاب میں جگہ دی، اس نے اپنی عزت کی کیسے حفاظت کی، اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی۔ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے کلمات تھے، اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی، وہ کتاب کی وجہ سے عزت کی حفاظت کے قابل ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کی عورت بھی اپنی عزت کی حفاظت اس کتاب کی وجہ سے کر سکتی ہے۔ کل کی عورت بھی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کتاب کی وجہ سے، ان کلمات کے علم کی وجہ سے معتبر ہوئی تھی اور فرمانبرداروں میں سے بنی تھی۔ آج کی عورت بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب سے فیض حاصل کر کے اس کی نظروں میں معتبر مقام حاصل کر سکتی ہے۔ آج کی بات ہم یہی ختم کریں گے، پھر آگے دیکھیں گے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ صرف یہ دنیا کا گھر نہیں، آخرت کا گھر بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ ثابت قدم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔